السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان عثمان ہاشمی حاضر خدمت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یادگار ٹی وی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین علامہ ناصر مدنی صاحب ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں ہم ختم نبوت کے حوالہ سے۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر الحمد۔ مدنی صاحب بتائیے گا، آپ کے اوپر ایک الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ قادیانیوں کے حوالے سے بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو آپ کی کیا اوپینین ہے اس بارے میں؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آج تک ملک پاکستان میں ہم جہاں بھی جاتے ہیں، روزانہ جب علامہ خادم حسین رضوی صاحب دنیا سے گئے تو شور کوٹ کا 10,000 کا مجمع تھا، اور وہاں اس دن ہی فوت ہوئے۔ تو میں نے کہا کہ خان صاحب یہ وعدہ یاد رکھنا کہ ہم نے آپ کو بھولنے نہیں دینا، فرانس کا سفیر نکالنا پڑے گا، خادم رضوی کا نعرہ ہم نے بھولنے نہیں دینا آپ کو۔ ختم نبوت پہ کوئی مسلمان گیا گزریا بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا، کیوں؟ ہماری بنیاد ہی ختم نبوت ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اور جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ اس دنیا میں جتنے کافر ہیں ان سب سے بڑا زندیق اور پلید کافر وہ ہے، خواہ وہ مرزئی ہو، خواہ کوئی اور بھی نیا آنے والا ہو، جس نے بھی کوئی مدعی نبوت ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ علامہ ریاض رضوی صاحب، یہ علامہ زاہد محمود سعیدی صاحب اور عبدالرزاق صاحب امن کمیٹی کے یہ ادھر چیئرمین ہیں، اور میرے بھائی عبدالرحمان صاحب، ہم سب پاکستان میں روزانہ میں تقریباً سینکڑوں میری چینل پہ تقریریں موجود ہے جس میں کہا ہے کہ جناب ہمیں نہ نوکری چاہیے، نہ چھوکری چاہیے، نہ ویزا چاہیے، ہمیں چاہیے اونلی چاہیے دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چاہیے۔ ہم حضور کے ختم نبوت پہ اپنا تن من دن قربان کرنے کے لیے تیار، اور روزانہ کہتے ہیں کہ 1200 صحابہ شہید ہوئے پوری جنگوں میں، 200-250 صحابہ، اور ختم نبوت کی جنگ جو مسلمہ کذاب کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے لڑی، اس میں 400 عام اور 800 حافظ قرآن، 400 دوسرے صحابہ اور 800 حافظ قرآن شہید ہوئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جینا مرنا ختم نبوت کے ساتھ ہے، اور جتنے بھی مسلمان ہیں یہ نوٹ کر لیں کہ میرا عقیدہ ہے، میں اپنا موقع بیان کر دوں، میری نظر میں جو مرزے کے بارے میں کوئی دل میں احترام رکھے یا اس کے بارے میں کوئی نرم گوشہ رکھے وہ خود بھی کافر ہے، اور اس کے ساتھ محبت کرنے والا بھی کافر ہے۔ اچھا مدنی صاحب بتائیے گا کہ ریسنٹلی جو ہے نا پاکستان کے اندر ایک بل پاس ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ جو پاکستان میں غیر مسلم ہیں وہ 18 سال تک مسلمان جو ہے ان کا سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا جائے گا۔ اس کے اوپر بتائیے گا کیا یہ اسلامی نقطہ نظر سے اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں، پہلے تو میں اسلامی نظریاتی کونسل کو سلوٹ کرتا ہوں، آئی سلوٹ یو، کہ انہوں نے اس بل کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ آج کی یہ خبر ہے کہ وہ مسترد ہو گیا ہے بل، مشتاق غنی صاحب نے، سینیٹر ہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی۔ تو پہلے ہم نے آواز اٹھائی تھی کہ ہم قانون یہ پاس نہیں ہونے دیں گے، اور واقعی جو 1973 کا آئین ہے پاکستان کا، اس میں لکھا ہے کہ پاکستان میں قرآن و سنت کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کے شریعت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ تو بالکل اللہ کا شکر ہے کہ یہ قانون پاس نہیں ہوا، اگر ہوتا تو ہم نے فل احتجاج کرنا تھا۔